अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्की साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क में अचानक मफाहमत और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और ये बातें हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से की जा रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म साहब को लीड करना चाहिए इन तमाम मामलात को। और हमने ये भी देखा कि सदर वज़ीर आज़म की मौलाना से मुलाकातें हुई, फिर नवाज शरीफ की मुशावरत और अचकज़ई के इंकशाफात। क्या नए सियासी मंजरनामे की तश्कील का एहतमाम तो नहीं हो रहा? ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो पीटीआई वो इन तमाम खबरों की तरदीद करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए तस्दीक की है कि ये राब्ते 2 माह से हो रहे हैं राना सनाउल्लाह और अचकज़ई साहब के दरमियान। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मायूस दिखाई दे रहे हैं इस मामले में और वो अचकज़ई साहब को ऑन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे? वही अचकज़ई साहब जिनको जिम्मेदारी खुद बानी पीटीआई ने सौंपी है। तो ये तमाम मामलात आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीटीआई सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात से क्यों इनकारी दिखाई दे रही है? अचकज़ई साहब कुछ और बात कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर को देख लें तो वो कुछ और कह रहे हैं। चल क्या रहा है? देखिए, आपने सियासी मुफाहमत की बात की है और आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस पे बोले हैं। हर मुहिब वतन सियासतदान यही चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। और माजी की सियासी तारीख़ में हम देखते रहे कि कुछ मामलात पे मुफाहमत होती थी, कौमी मुफाहमत पे मुफाहमत होती थी, कोई बैरूनी जारियत होती थी तो सारे इकट्ठे होते थे। और फिर मुल्की मईशत पर कभी सियासत मैंने नहीं होती देखी। ये पिछले 10 साल से ये काम शुरू हुआ है। अब आपने ठीक कहा कि ख़ुद अचकज़ई साहब को उनके पार्टी के ज़िम्मेदारान ओन नहीं कर रहे। और मैंने पहले रोज़ से देखे, अचकज़ई साहब पाकिस्तान के एक बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, एक सीनियर सियासतदान है। एक वक्त में मुझे याद पड़ता है कि एक इंटरम सेटअप में ख़ुद नवाज शरीफ साहब उन्हें प्राइम मिनिस्टर नामज़द करने लगे थे तो उन्हें बताया गया कि चूँकि आप इन्हें बलूचिस्तान का समझ के कर रहे हैं लेकिन ये पश्तून है। उनका एक एहतराम मौजूद है, लेकिन उनका एहतराम में किसने कायम नहीं रहने दिया या उनको खुद ही नामज़द करके उनको उखाड़ा किसने? कि बानी पीटीआई ने। उन्होंने कहा कि आप नंबर 1 तो उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से बातचीत नहीं होगी। बाकी कौन सी ऐसी पॉलिटिकल फोर्स है? इसी तरह कल नवाज शरीफ साहब ने भी जब सियासी कुव्वतों से बातचीत की बात की तो वो दरअसल मौलाना फजलुर रहमान की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान का भी एक एहतराम है और फजलुर रहमान साहब हमेशा डायलॉग की बात करते हैं जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने की है। अब बात ये कि ये अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब करें, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा संजीदा बात कभी नहीं। हर प्राइम मिनिस्टर बात तो करता है। शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा था कि अगर आपके मामलात हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर जेल के अंदर सहूलतों की बात भी है तो आए मिलकर बैठ के बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि उमर अयूब साहब ने क्या जवाब दिया था। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल तारी है इसमें कौमी मुफाहमत नागुज़ीर है। सबको एक एक कदम पीछे आना चाहिए। जब तक आप एक एक कदम पीछे रख के पाकिस्तान को आगे नहीं रखेंगे तो मामला हल नहीं होंगे। और जहाँ तक कैदी नंबर 804 की बात है, वो हम अपोजिशन में भी उन्हें देखते रहे, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और आज भी आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर, मैं समझता हूँ कि एक संजीदा आदमी है और वो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं। आज उन्होंने भी ये कहा कि ना हमने कोई कमेटी बनाई है, ना हम किसी से बात करना चाहते हैं। अलबत्ता एक बात उन्होंने कही है, मैं आपको बता दूं, हमने तो बात वहीं कर उन्होंने स्पीकर की बात की कि स्पीकर साहब से हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो मैं आपको खबर के तौर पे बता रहा हूँ कि स्पीकर जो भी होता है ना, उसके तमाम लोगों से रवाबत होते हैं, उनके साथ तल्लुकात कार होते हैं। स्पीकर को कहा गया कि जी हम 2-3 लोग आपसे मिलना चाहते हैं इस मामले पे, पीटीआई ने कहा। पीटीआई ने कहा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्पीकर से और अयाज सादक का अपना एक एहतराम है। आप चारों सूबों के अंदर देख लें, सारे सियासतदान, पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा उनका एहतराम करती है। एमक्यूएम से उनके रवाबत हैं, बलोच लीडरशिप से रवाबत है। अगर स्पीकर ही चाहे ना तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मुफाहमत के ख्वाब को हकीकत बना सकता है। और अयाज साहब ने कहा कि बिल्कुल आप मेरे पास आएँ। अब ये बात और है कि वो 3 लोग किस लिए आना चाहते थे और अब उन्होंने इससे मुनकर हो गए कि हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की। देखिए, सियासी लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक सेंसिबल बात की है, एक पॉलिटिकल बात की है और ये बात होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा
کہ وہ جو کل نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، وہ جن سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں وہ اشارہ فضل الرحمان صاحب کی طرف تھا۔ نواز شریف صاحب اچکزئی صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے۔ کیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اچکزئی صاحب اگر نواز شریف صاحب یا کسی سے بات کریں گے تو وہ شخص جو اندر بیٹھا ہے وہ اچکزئی صاحب کی کسی بات کو نہیں کرے گا؟ ان کی گارنٹی دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، آج جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے گفتگو کی ہے اور ساری ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف پر ڈال دی گئی ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے آگے بڑھیں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے یہ معاملے کافی پیچیدہ ہیں، اتنے سمپل نہیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کے صرف بیانات پہ نہیں جاتے، ایکشنز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے اصولی طور پر تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گفتگو ہونی چاہیے اور مسائل کا حل بھی پولیٹیکل اکوموڈیشن میں ہے، اور اس لیے آپ کو مختلف لیڈروں کے بیانات مل جاتے ہیں گفتگو کے۔ لیکن اس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ لوگ بات کے حق میں، کچھ لوگ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی ہم نے اپنے مخالف کے پاس، کیونکہ ہم نے تو مخالف کی چھٹی کرنی ہے۔ تو یہ دونوں ہر پارٹی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم یا جو اور پارٹیوں کے اس پارٹی میں رولنگ کولیشن کے اندر جو اہم لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے اس وقت سیریس ہوں گے جب اس کی منظوری مل جائے گی۔ جب تک ہمیں یہ اشارہ نہیں ملتا منظوری کا، اس وقت تک یہ باتیں رہیں گی، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کنسرنز مختلف ہیں۔ حکومت کے کنسرن یہ ہیں کہ ان کی حکومت 5 سال چلے، ان کو حکومت کو مان لیا جائے۔ یہ جو الیکشن فروری کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، لیجیٹیمیسی کو کویسچن کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پکڑ دھکڑ سے اپنی جان کس طرح بچائی جا سکتی ہے۔ مقدمے چل رہے ہیں، ایک بندے پہ 10 شہروں میں کیس بنے ہوئے ہیں، اور ایک بندے پہ 25 30 کیسز ہیں، جو پاکستان ہسٹری کے اندر یونیک ہے۔ اتنے کیسز آپ کو ایک کسی لیڈران پہ نہیں ملتے۔ 4-5 کیسز تو ہوا کرتے تھے، وہ ہوئے پی ایم ایل این والوں پہ بھی 4-4 5-5 کیسز تو ہوتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ اس کو ہم کس طرح اوور کم کریں۔ لہٰذا اگر آپ ڈائیلاگ چاہتے ہیں تو بیان سے آگے بڑھنا ہوگا، اعتماد کی فضا کو بحال کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اجازت ہو، اجازت ہے ٹھیک ہے جی، پھر اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ پھر اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے حکومت وقت کے لیے لازم ہے کچھ اقدامات کرے جن کو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈائیلاگ کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ڈائیلاگ کی باتیں ہوں گی، کیونکہ یہ ڈائیلاگ ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، لیکن ایف اینڈ بٹ ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو لہٰذا فوری طور پہ میرے نزدیک جو اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے ڈائیلاگ شروع کرنے کی، وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہاں گفتگو ہے، کبھی یہ گفتگو کر دے گا، کبھی وہ گفتگو کر دے گا۔ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ کہیں، اپنے جو چیئرمین سینٹ ہیں ان سے یہ کہیں کہ وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر دینا جو ان کے نزدیک ڈائیلاگ میں ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک آپ ایشوز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ایشوز میں آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ڈائیلاگ نہیں ہوا کرتے۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ بیان دے دو اور ڈائیلاگ ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ڈائیلاگ کس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھے کہ ڈائیلاگ کے لیے کیا ماحول ہوتا ہے، کیا شرطیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پروسیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بات کرنا آسان ہے، بیانات دینا آسان ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ماحول پیدا کیا جائے۔ رسول بخش رئی صاحب، ملک کو اس وقت جن بھی مسائل کا سامنا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے کہ ملک میں مکالمے اور مفاہمت کا فقدان دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ دشمنی میں بدل گئے ہیں۔ سیاستدان کیوں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مشکلات جو پاکستان کے درپیش ہیں، جو مسائل کا ہمیں سامنا ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری قانون اور انصاف کے مطابق یا ان میدانوں میں، معیشت کو ٹھیک کرنے کے میدان میں، اچھی گورننس پرووائڈ کرنے کے میدان میں، کرپشن ختم کرنے کے میدان میں، یہ سب، اور صنعت میں اضافہ کرنے کے امکانات میں، زراعت کی ترقی کے لیے اگر وہ اقدامات کرے تو کوئی سیاسی جماعت حزب اختلاف میں یا حکومت کے اتحادیوں میں کیا ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ کوئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کسی مخالفت کا، ایسی مخالفت کا سامنا نہیں ہے
کہ جس سے کہ ان کی کارکردگی متاثر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مفاہمت ہے آخر کن کے درمیان میں ہونی چاہیے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے، اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے۔ دو قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ایک تو فروعی قسم کے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے کہ یہ قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، وہ پارلیمان بناتی ہے، لیکن پارلیمان میں ہمارے جمہوریت نہیں اکثریت ہے۔ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے چاہے تو وہ آئین میں ترامیم کرا دے، چاہے تو اپنی مرضی کا قانون پاس کرا دے، حزب اختلاف کو وہاں سنا ہی نہیں جاتا۔ جہاں تک کہ پچھلے 6 مہینے 7 مہینے میں یا پی ڈی ایم حکومت کے دوران جو یہاں پہ قانون سازی کی گئی ہے وہ کتنا ملکی مفاد میں ہے اور کتنا ذاتی مفاد میں ہے۔ اصل مسائل جہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں ہم، اور پاکستان کی منزلیں آگے کو بالکل مسدود نظر آتی ہیں، وہ ہے ساختی نوعیت کے مسائل۔ اور جو ساختی نوعیت کے مسائل ہیں، جو سٹرکچر پرابلم ہے پاکستان کی پولیٹکس کا، وہ ہے عدلیہ کی آزادی، آئین کی بالادستی، شفاف اور آزادانہ انتخابات، اور ان کا تعلق آئینی اداروں کے درمیان یا ریاستی اداروں کے درمیان آئینی حدود میں رہنے کی بات ہے۔ تو کیا ان معاملات کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کے پاس کچھ ذمہ داری ہے، کچھ احساس ہے اپنی ذمہ داری کا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کیا ان کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ جن کے بارے میں وہ بات کر سکیں؟ جب تک کہ سیاستدان پاکستان کے اندر جو اس وقت موجودہ اتحادی حکومت کے اندر ہیں یا حزب اختلاف میں ہیں، جب تک کہ یہ ساختی نوعیت کے مسائل جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف ایک نقطے پہ ایک پیج کے اوپر نہیں آئیں گے اور ایک پیج کہیں اور تلاش کرتے رہیں گے، اس وقت پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہو سکتا ہے نہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو مسئلے ہیں وہ اسی کے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ اگر ہم ان کو ہم حل نہیں کرتے، سیاسی ڈائلاگ سے انکار کرتے رہیں گے تو پھر استحکام کا دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ صافی صاحب، ہم نے دیکھا کہ حکومت کے اندر سے ان کے اتحادی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے اور مذاکرات کی سربراہی کرنی چاہیے، اور اچکزئی صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں، کچھ انکشافات کر رہے ہیں ملاقاتوں کے، لیکن پی ٹی آئی مان نہیں رہی ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسٹیج پہ اگر میاں شہباز شریف صاحب یہ بات مان لے اور عمران خان صاحب بھی یہ کہیں کہ ہاں ہمارے پارٹیوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر جو ان کے بیچ میں اتنی لمبی سیاسی لڑائی جو اس وقت لڑی گئی تھی اور اس وقت بھی جو لڑائی عروج پہ ہے، پھر دونوں جماعتوں کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن کچھ باقی نہیں رہے گی۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے، تو اسی طرح یہ سیاسی جماعتیں جو کچھ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، تو دراصل ویسا ہی ہو رہا ہے اور ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کی یہ لوگ تصدیق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ چیزیں ہو ہی نہیں رہی ہوتی۔ تو یہ چیزیں دیکھیں جہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے وہاں کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کی مقتدرہ کو استحکام چاہیے، ایٹ لیسٹ سیاسی فرنٹ پہ۔ ایک جانب جو ہماری سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، شاید دوسرے سیگمنٹ پہ آپ اس پہ بات کریں گے تو اس جانب میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن اس وقت مقتدرہ کی خواہش اور ان کی پریارٹی ایک مرتبہ پھر مذاکرات ہو چکے ہیں۔ اس میں اگر آج تصدیق نہیں ہو رہی تو کل تصدیق ہو جائے گی۔ بات ٹرم کنڈیشن کی ہو رہی ہے، بھلے وزیر اعظم صاحب ہمارے جو بڑے جید اور باخبر صحافی ہوتے ہیں ان سے بات کر کے خود یہ کہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا ان کی طرف سے کوئی تردید آ جائے، یا پی ٹی آئی کی طرف سے اسد قیصر جیسے لوگ کہے کہ نہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہاں، ابھی تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن مذاکرات کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپنے طور پہ جا کے حکومتی پارٹی سے ملے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اب خود سے جا کے ایسا بیان میڈیا پہ دے، یا جو آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو بات کی کہ وزیر اعظم صاحب ہماری ٹیم لیڈر بنے اور ہم مذاکرات کی طرف آگے جائیں گے، یا جو آیا صادق صاحب کی طرف سے جس قسم کی بیانات آ رہے ہیں کہ ان کو پارلیمان کے اندر
کئی پارلیمانی اور آئینی ایشوز پہ سیاسی جو ایک اتحاد ہے اور پارلیمانی جو ایک ہم آہنگی ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس تناظر میں ہم نے یہ بات پھر سمجھنی ہے کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا۔ یہ فریقین وہیں پہ ہی جائیں گے جہاں پہ ان کو لے کے جایا جائے گا، اور اس کے بغیر دوسرا رستہ کیا ہے؟ میں تو کل سے آپ کے ذریعے اپنے جو ہمارے دانشور دوست ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مذاکرات نہیں تو پھر حل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے نا، سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان ہمارے سماج پہ پڑ رہا ہے، ہماری سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے، ہماری معیشت پہ پڑ رہا ہے، ہماری جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ پڑ رہا ہے۔ تو ایک دن تو جا کے انہوں نے بات تو کرنی ہے، اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کہیں نہ کہیں اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، مذاکرات سے ہی ہم استحکام کی جانب آگے بڑھیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اگر ریاست طالبان کے ساتھ بات کر سکتی ہے، اگر سیاسی حکومت بلوچ ملیٹنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اس شرط پہ اگر وہ ہتھیار رکھے تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ ماضی میں جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا آرمی پبلک سکول میں، اور اس قسم کے لوگوں سے اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کل بھی میں نے کہا کہ کیا اعتراف کرنے سے اور معافی مانگنے سے جرم ختم ہو جاتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے سطح پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اعتراف کیا جائے اور 9 مئی پہ عمران خان صاحب معافی مانگے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد کیا وہ جرم نہیں رہے گا جو جرم ان کی نظر میں اس وقت جرم ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ کہتے رہیں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں مذاکرات کی بات کہیں سے ضرور چل پڑی ہے، چاہے اس کا منبع نواز شریف صاحب ہو، چاہے اس کا منبع زرداری صاحب ہو، چاہے یہ شرط مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو۔ لیکن آپ اس میں سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے در پہ جو 2 بڑی حاضریاں ہوئی ہے، صدر پاکستان کی اور وزیر اعظم پاکستان کی، ان دونوں ملاقاتوں میں جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہے اس کی موجودگی آپ کو کس جانب آپ کو اشارہ دلوا رہی ہے؟ ان کے ان دونوں ملاقاتوں میں موجودگی سے آپ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اور جو وزیر اعظم صاحب شاید کچھ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کون ہوتے ہیں کہ ان کے بہاف پہ یا پارٹی کے بہاف پہ وہ بات کرے کہ مذاکرات ہو یا نہ ہو، تو پھر وزیر اعظم صاحب یہ بھی بتائے کہ زرداری صاحب کے ساتھ جب آپ کا وزیر داخلہ گئے تھے تو کیا انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی اجازت لی تھی؟ اور کس مقصد کے لیے وہ گئے تھے؟ اپنے اس وزیر سے کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنے بڑے اقدامات کر رہے ہیں جو بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسے چوکی مار کے ذریعے پورے بلوچ مسئلے کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں، یا کچے کے ڈاکو کے ساتھ ان کا جو ایک رویہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا وزیر اعظم سے پوچھ کے کی جا رہی ہے؟ فاٹا میں جو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، جو ایکس فاٹا ہے جو ابھی بندوبستی ایریا ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ جو درجنوں کے حساب سے روز آپریشنز ہو رہے ہیں اور وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان لوپ ہوں، تو کیا یہ بھی ان سے پھر پوچھ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں سیاستدانوں سے بہت ساری چیزیں مریم اس ملک میں نہیں پوچھ کے کی جاتی ہے، سیاستدانوں کو تب لوپ میں لیا جاتا ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت جو بھی حلقہ ہے، چاہے وہ مقتدرہ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، جو بھی مذاکرات کی بات کر رہا ہو وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، اور جو بھی اس مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے یا مذاکرات کے راہ میں روڑے اٹکانا چاہتے، چاہے جو بھی فریق ہو، وہ پاکستان کا بدخواہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ آج سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں لاہور آ کے، ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب آج موجود تھے لاہور میں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان میں ہونے والے حالیہ واقعات پر بات کی اور بلوچستان کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ را فنڈڈ لشکر ہے،
अभी तक किसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान नहीं हुआ, ना ही वो इरादा रखते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो स्वात तर्ज का ऑपरेशन हो सकता है। हमारा सवाल ये है कि सलमान साहब, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। दूसरा, इस्लामाबाद बलूचिस्तान के मसाइल को किस तरह से देख रहा है? देखें मरियम, बुनियादी तौर पे उनका विज़िट जो था वो कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी जो 26 अगस्त को वहाँ शहीद हुए हमारे, उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार था। फिर उन्होंने उनके कब्र पे फूल चढ़ाए। और जहाँ तक ब्रीफिंग की बात है, देखें ये वो शख्स है जिसे कम अज़ कम बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात और रुझानात और इसके पस पर्दा क्या है, वो हर चीज़ पे उसे अबूर था। और वो ये बात तस्लीम करते हैं कि वहाँ पर माजी के अंदर हुकूमतों को जो फंड्स मिले उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई और एहसास महरूमी भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जी बलूचिस्तान पाकिस्तान का निसफ़ है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जी क्या इस्लामाबाद संजीदा है। पहली दफ़ा मैंने किसी चीफ मिनिस्टर से, चूँकि मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप बतौर सेनेटर कहते थे कि अगर इस्लामाबाद संजीदा नहीं होगा तो फिर वहाँ के लोग बंदूक तो उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आज वफाक हमारे साथ खड़ा है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई पंजाबियों को टारगेट नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्द हैं ये बलोच नहीं है, ये मुल्क दुश्मन है। और वहाँ बलूचिस्तान के अवाम के 99% लोग रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और वफाक नहीं, उन्होंने कहा कि पंजाब का रोल ये है कि पंजाब ने NFC में अपना हिस्सा दिया बलूचिस्तान को, और वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि एक फर्स्ट क्रिएट किया जाए। और उनकी तादाद 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। बात यह कि मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि जी ये बलूचिस्तान को टारगेट क्यों किया गया। फिर इनकी हिकमत अमली क्या है सलमान साहब? जब आपने कहा वो तमाम चीज़ों पर उन्हें उबूर हासिल है, इल्म है, एहसास महरूमी भी है, वसाइल भी हैं, सब कुछ है, तो फिर ये ऐसा हिकमत अमली दो चीज़ें हैं। एक होती है इंतज़ामी हिकमत अमली, एक होता है मसाइल का सियासी हल। ये बात मैं ये कह रहा हूँ, ये उन्होंने नहीं कही कि आपको जब वहाँ पर फंडिंग मिलती है, आप कहते हैं कि NFC में से आपको हिस्सा मिला है, तो वो हिस्सा जो है वो सूबाई हुकूमतें बड़ी बाख्तियार हैं 18 अमेंडमेंट के बाद, वो वसाइल वहाँ पर सर्व करें। और ये बात उन्होंने कही है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर 1,500-2 हज़ार लोग, और ये बात मैं कहना नहीं चाहता कि जो खातून आज वहाँ पर मुजाहरे कर रही है, उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है। मैंने कहा ये सबूत आप रखें कौम के सामने कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कि ये रा फंडेड है और इसमें वो डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ देख नहीं सकते और इन अनासर को कर रहे हैं। और ये मामला कोई नया नहीं है, ये माजी के अंदर भी कर रहे हैं। और बात है कि वहाँ पर CPEC का एक रोल है, वहाँ पर ग्वादर की बंदरगाह है, और ये दुश्मन को बहुत अच्छी तरह पता है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम और पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी की अहमियत और हैसियत सबसे ज़्यादा इंडिया को पता है। और अब उन्हें ये पता है कि मुआशी हवाले से CPEC का, ग्वादर की बंदरगाह का एक रोल है। और अगर पाकिस्तान अपने इस मिशन में, मकसद में कामयाब होता है, CPEC के तहत आपका ये मनसूबा मुकम्मल होता है, तो फिर एक सम्राट वहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम को मिलेंगे। सरफराज बुगटी ने आके, मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि मीडिया को भी हर सवाल का उस शख्स ने जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि वो इस हवाले से यकसू हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से हमने जो कुछ कहा है वो हमें मिल रहा है, और पंजाब के हम मशकूर हैं कि पंजाब ने अपने हिस्से से भी बलूचिस्तान को दिया। अब ये जिम्मेदारी वहाँ की सूबाई हुकूमत की बनती है कि वो अपने आवाम को रिलीफ दें और उन्हें सर्व किया जाए। डॉक्टर साहब, जब वो कह रहे हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और 1,500-2 हज़ार लोग हैं, तो फिर उन पर काबू पाने में नाकामी क्यों है? बिल्ली गले में घंटी बांधना इतना आसान नहीं होता। बातें करना आसान होती है कि हमें पता है, बिल्कुल पता है, सबको पता है। दूसरा ये है कि वहाँ दहशतगर्दी है, ये हमें पता है। अच्छा, लेकिन ये है कि सारे बलूचिस्तान के मसले को एक्सप्लेन करना एक्सटर्नल रोल की वजह से वो कोई बात नहीं बनती। हर चीज़ में अमल दखल बाहर का नहीं है, कुछ चीज़ें लोकल हैं उसके अंदर। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के बदख़्वाह हैं, उनसे आप खैर की उम्मीद क्यों करते हैं? अब ये क्यों समझते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान करेगा, इसलिए कि पॉलिटिक्स में आप अपने मुखालिफ की जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, जो अंदरूनी तजादात होते हैं, उनको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जिम्मेदारी मेरी है और आपकी है कि हम ये देखें
کہ ایسی سچویشن ڈیولپ نہ ہو کہ باہر کے لوگ جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کریں گے۔ دیکھیے، ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کو ایک طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جو چیز جس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں عدم وابستگی اور ریاستی اداروں میں عدم اعتماد کا رجحان موجود ہے ینگ لوگوں کے اندر۔ اگر آپ گفتگو کریں گے اور آپ ان کو یہ یقین ہو کہ آپ کا تعلق کسی ایجنسی سے نہیں ہے تو آپ سے وہ کھل کے بات کرتے ہیں، خاص کر نوجوان۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں کی اب لیڈرشپ وہ پرانے ٹرائبل چیفز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک رول ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے۔ آپ کو ان کی سینسٹیویٹیز کا اندازہ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو فنڈنگ آپ کو ملتی ہے، جی ہمیں فلاں NFC ایوارڈ مل گیا، ہمیں پنجاب نے حصہ دے دیا وغیرہ وغیرہ، آخر یہ عوام تک پہنچتا کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ وہاں کی زندگی گزارنا اب بلوچستان میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ریسورسز عوام کو جو ہے نا آپ کی طرف متوجہ نہیں کرتے؟ ہاں، کچھ سٹیٹ کے بینیفیشریز ہیں، پھر وہاں کچھ پولیٹیکل فورسز ہیں، آپ ان کو ایکسکلوڈ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، جو پولیٹیکل فورسز پاکستان کے نیشنل فریم ورک میں آپریٹ کرتی ہیں، آپ ان کو بھی باہر بٹھا دیتے ہیں کہ جو ان کو نہیں بلا سکتے، اس کو نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا ایک کمپریہنسو اپروچ نہیں ہوگی، جب تک آپ ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے جو عوام بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوروکریسی پہ رلائے کر کے یا اپنے ذرائعوں سے رلائے کر کے، حکومت کو تو لوگ مکھن لگاتے ہیں کام کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ عوام کو سمجھنے کی کوشش کرنی معاملات چاہیے۔ ہیں، ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی مسئلے کا حل دکھائی دے گا۔ رسول بخش رئیس صاحب، بلوچستان کے مسائل کا اب تک سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا ہے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح آج کی پریس کانفرنس میں بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت مسئلہ بلوچستان کا سیاسی نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال میں یہی سوچ ذمہ دار ہے بلوچستان کے مسائل کی۔ مسئلہ سیاسی ہے، کیوں سیاسی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، کئی دفعہ جاتے ہیں بلوچستان، اور ویسے بھی ہم بلوچستان کے بالکل سرحد پہ رہتے ہیں، ساری زندگی وہاں گزاری ہے۔ بلوچستان میں جامعات بنی ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہیں، اور پہلی یونیورسٹی 1972 میں بنی تھی، بلوچستان یونیورسٹی۔ ہر شعبے میں یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، زراعت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، ہر میدان میں کالجز ہیں، سکولز ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑا طبقہ بلوچستان کے اندر کے اداروں سے، اور پھر جہاں معیار کے بارے میں کچھ سوالات تھے اور لوگ اس کی کاسٹ کو برداشت کر سکتے تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں بلوچستان سے باہر نکل کے سندھ اور پنجاب کے اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ایک نیا طبقہ بلوچستان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کی نمائندگی یہ جو روایتی قبائلی سردار ہیں، جن میں کہ بھٹی صاحب خود شامل ہیں، وہ نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں کچھ نوکریاں دے دیں اور اپنا بوجھ بڑھا دیں۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا انتخابی عمل ہے، اس میں نوجوانوں کو آنے کی ضرورت ہے، ان کو لے آنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے کہ مکران کے کوس سے اور تربت اور ان علاقوں سے ڈاکٹر عبد المالک صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، کئی لوگ ہیں جن کا تعلق قبائلی علاقوں سے نہیں ہے یا قبائلیت سے نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قابلیت، کہ اگر قابلیت کے اوپر زور دیں اور قبائلیت کے اوپر نہ زور دیں تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ نمائندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی وہی موروثی نظام ہے جو سندھ کے وڈیروں اور سجادہ نشینوں کا ہے یا پنجاب کے ذمہ داروں اور جگیرداروں کا ہے، وہاں بھی وہی چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ چونکہ جو ایک تاریخی بیانیہ چلا آ رہا تھا، اور وہاں کے جو سماجی وہاں پہ ناانصافیاں ہیں، سماجی ناانصافیاں، وہ پھر ریاست پاکستان کے خلاف موڑنے میں بھی جو سندھ کا جگیردار ہے اور سجادہ نشین ہے اور بلوچستان کا قبائلی، انہوں نے بھی کردار ادا کیا ہے
کہ بجائے اس کے کہ وہ خود ذمہ داری کا احساس کرتے اور جو وسائل ان کے قبضے میں ہیں، زمین ان کے قبضے میں ہے، صنعت، تعلیمی ادارے، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، نوکریاں ان کے قبضے میں، سیاست ان کے قبضے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی محرومی کا ذمہ دار پنجاب ہے، آپ کی ذمہ یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہاں کے نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں بی ایل اے کی سرگرمیوں کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، بی ایل اے، بی آر ایف، بی این اے، یہ تنظیمیں ہو گئی، جیش العدل ہو گئے، ٹی ٹی پی ہو گئے، یہ تمام تنظیمیں جو ہے نہ ایک دن میں یہ بنی ہے نہ ایک دن میں یہ تنظیمیں ختم ہوں گی۔ ہمیں یہ جو ان رپورٹوں پہ اور جو سرفراز بگٹی صاحب ہے اور جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں کہ بلوچستان میں غیر ملکی ہاتھ اسپیشلی را اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین کا استعمال، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو کہی جا رہی ہے، میں اس طرف آؤں گا جو موجودہ مسائل ہے، لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھ رہا تھا۔ جو بلوچستان کی موجودہ اہمیت بنی ہوئی ہے کہ چائنا نے پاکستان پہ احسان کرتے ہوئے جو گوادر کا منصوبہ ہے اس کو سی پیک کا حصہ بنایا، اور سی پیک جو ہے شی جی پینگ کا جو ان کے ویژن ہے بی آر آئی کا، اس کا فلیگ شپ ایک پروجیکٹ ہے۔ تو اس کے خلاف اب صرف را یا افغانستان کی تو وہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس کی طالبان کی حکومت اس جیسے عالمگیر منصوبے کی وہ مخالفت کرے، لیکن افغانستان کی سرزمین کو اب سی آئی اے اور باقی جو عالمی قوتیں ہیں جو گوادر سے متاثر ہو سکتی ہے ان کا ایک ملاپ ہے۔ اور یہ موومنٹ جو بلوچستان کی پہلی، اس کی میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے جن مسائل کی نشاندہی کی، سلمان غنی صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب جو فرما رہے تھے، یا جو سرفراز بگٹی صاحب جو بات کہہ گئے ہیں، یہ تمام مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اچانک 26 اگست کو 9 اور 10 کوآرڈینیٹو اٹیکس کیوں ہوتے ہیں، اور اٹیکس بھی اتنے مہلک کہ اس میں آپ سینکڑوں کی 100 سے زائد جو بے گناہ لوگوں کی شہادت ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اگر میں کہوں کہ یہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہے اس کے بعد ایک کوآرڈینیٹو ٹیررزم کی ایک بدترین مثال ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اس پہ یہ تمام چیزیں، اور اس وقت نوجوانوں کا اس پورے عمل میں شریک ہونا، اب مارنگ بلوچ کی بات کی گئی، ان کی چلے جو ان کی بلوچ یکجہتی کونسل ہے اس کی جدوجہد کو ہم ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماہل بلوچ ایک پڑھی لکھی خاتون کا پھر خودکش بننا، یا اس سے پہلے شاری بلوچ کا یا ریحان بلوچ کا خودکش بننا، ماہل بلوچ کا، ان تمام لوگوں کا جو ہے یہ تمام نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ یہ خودکش بنے ہیں۔ یہ چیز الارمنگ ہے۔ نوجوانوں کا اس وقت ریاست سے ناراض ہونا، چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم ہے کہ ان کو ناراض نہ کہے، ہم دہشت گردی کہہ دیتے ہیں، جو دہشت گرد ہے وہاں پہ وہ ریاست، اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کا شامل ہونا وہ انتہائی خطرناک بات ہے، یہ ریاست کے وجود کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ اور یہ اب جو آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب کو میں ذاتی طور پر بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کتنے دفعہ وہ خود مرتے بچے ہیں، ان پہ جتنے خودکش حملے ہوئے، جتنے ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، جس طرح وہ مسنگ پرسن میں ایک موقع پہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب ہے یہ مسنگ پرسن میں رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب جو تجویز دے رہے ہیں، میرے خیال میں وہ تجویز ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی اب حل نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانب عسکری اور ملٹری طور پر اور سیکیورٹی طور پر بلوچستان کے مسائل کا حل نکل سکے گا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی حکومتی کمیٹیوں سے مستعفی ہوئے ہیں، ان کے الزامات اور حکومت کا موقف کون صحیح ہے کون غلط، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی حکومت کی
तीनों कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ये कहते हुए कि ना तो राइट साइजिंग राइट हो रही है, ना ही किफ़ायतशारी की सिफारिशात पर अमल किया जा रहा है और ना ही हुकूमत अपने अखराजात में कमी में कामयाब हुई है। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ऐसा कुछ नहीं है और राइट साइजिंग जो है वो ग्रेड 22 तक की जा रही है। कैसर बंगाली साहब का मानना है कि छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है जबकि बड़े अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। तो कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, राइट साइजिंग पे इतना बड़ा एक इशू बन गया, एक इस्तीफ़ा आया कैसर बंगाली साहब का और हुकूमत को उस पर जवाब देना पड़ गया। किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो किफ़ायतशारी कमेटी थी जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने बनाई थी नासिर खोसा साहब की सरबराही में। आपको याद होगा, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ। इस कमेटी में 12 वजारतों के ज़िम्मेदारान थे और डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने जो बात कही है वो कल वो जो मुस्लिम लीग नून का इजलास था उसमें नवाज शरीफ साहब ने भी कही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये वफाक और पंजाब हुकूमत ये जो अयाशियों पे कदगन लगाएं और लोगों के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करें। और इस कमेटी ने जितनी सिफारिशात दी थी, देखिए ये हंगामी बुनियादों पर उन्होंने कहा कि आपने बैठना है और करना है। सिर्फ 25% के करीब, वो भी वज़रा उस ज़माने में वज़रा की तनख्वाहें और मराद कम की थी और वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के थे। और एक बात मैं बता दूं कि उन्होंने एक सिफारिश की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने कहा था कि 5 लाख से ज़्यादा पेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे इदारे भी हैं जो 15-15 लाख रुपए उनकी तनख्वाह और 15 लाख रुपए उनकी पेंशन भी है और मराद भी तमाम उम्र है। बात है कि UNDP की रिपोर्ट है कि $17.5 अरब पाकिस्तान की इशराफिया पे खर्च होते हैं। 2-2 अरब डॉलर के लिए हमें जाके नाक रगड़ना पड़ता है। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इशराफिया कुर्बानी देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। और जब इस पर स्टैंड लिया गया कैसर बंगाली साहब की जानिब से, तो हुकूमत उल्टा ये कह रही है कि वो गलत कह रहे हैं और हमने तो ये सारे इकदाम किए हैं। डॉक्टर साहब, ये ट्रेंड क्या है? देखिए, राइट साइजिंग कोई इतना आसान मसला नहीं है, क्योंकि ये बात मुफादात की है। ये बात एक जो तरीक़ाकार आपके यहाँ एक दफ़ा बन जाता है उसको तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये टेंडेंसीज़ मौजूद हैं कि रियासत का जो रिसोर्सेज हैं उनको अपनी आज़ादी से अपने फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करो। इसके लिए ये तो इसी सूरत में हो सकता है जबकि टॉप लीडरशिप ये डिटरमिन्ड हो। पहले तो खुद स्टार्ट करे ना अपने अखराजात में राइट साइजिंग करने की, उसके बाद फिर वो अपने से जो थोड़े से नीचे हैं उनको कंट्रोल करे और जो छोटे हैं उन पे सबसे एंड पे आए। ये बात ठीक है कि अगर आप अब तक गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट देखें उनमें आपको छोटी जॉब्स को ख़त्म करने के ऐलानात ज़्यादा मिलते हैं, बड़ी पोस्टों बिल्कुल इसके बरक्स चल रही है हुकूमत। जो छोटी जॉब्स हैं उनको पहले ख़त्म कर रही है और बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो रसूल बख्श रईस साहब, सिफारिशात तो बड़ी मुरतब हुई हैं और बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम ये भी कर देंगे, अशराफिया पर लोड डाला जाएगा, लेकिन ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल में कि मियाँ साहब को कौन रोकेगा कि ये इन्होंने इस हुकूमत ने ये किया था कि बरतानिया के एक माहिर मुआशात को जिम्मेदारी दी थी कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को बताएं कि किस तरीके से हम अपना काम चला सकते हैं। उन्होंने सिफारिशात दी, बजाय इसके कि उनके ऊपर अमल करते एक और कमेटी बना दी कि इन सिफारिशात को देखें कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। ये कमेटी उन कमेटियों का सिलसिला थी। पिछले 20 साल से ये कोशिश हो रही है कि हमें अपने वसाइल को देख के अपनी चादर का अपने पाँव फैलाना चाहिए, अपनी चादर बनानी चाहिए। क्यों नहीं हो सकते कि ये हर चीज़ नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक ये चलाते हैं। एक सियासी नज़रिया ज़रूरत है कि देखें, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ अरबों का और हम जैसे लोग अभी तक गंदम ले के बैठे हुए हैं। वो उस कमेटी का क्या बना? वो भी तो मियाँ साहब ने बनाई है, उससे भी पूछ लें उस कमेटी का क्या। जिस मामले पर कमेटी बन जाती है समझे वो मामला सर्द खाने में चला गया है। साफी साहब, ये जो कमेटी खेला और कमेटी से इस्तीफ़ा आया, जैसे कि सारा मामला सामने रखा गया है, मसला तो नियतों का लग रहा है, सिफारिशात का तो मसला ही नहीं है। देखिए, पहले तो ये समझ ले कि राइट साइजिंग है क्या। हम ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ छोटे मुलाजमीन को निकाल के इसको राइट साइजिंग का नाम दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का काम है। आपने पूरे इदारों को जो है ओवरहाल करना है, आपने उस इदारे की कैपेसिटी और उनकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाना है। ये एक लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी होती है। लेकिन कैसर बंगाली साहब को हम जानते हैं कि हमेशा से वो किफ़ायतशारी के दायरे हैं और वो इसी मकसद के लिए
हुकूमत के पास आए थे और 3 कमेटियों में उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उनका यही कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी जो टीम है उनकी बातों पे अमल नहीं कर रही, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कफ़ील है। अभी मगरब की बात की गई, मगरब को तो सदियों बाद एक एडम स्मिथ मिला था, यहाँ तो आपने पहले एडम स्मिथ 2 इसाक़ डार साहब तो आए, हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।